چلیں اچھا چلیں. جب آپ نے ذکر کر دیا تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. میں تو صرف تھوڑی سی کلیئرٹی چاہ رہی تھی. چلیں میں کسی اور معاملے میں کلیئرٹی لے لیتی ہوں. وہ یہ کہ ان کو بہت مشاق سیاستدان سمجھا جاتا ہے. مولانا صاحب کو بڑا سینئر سلجھے ہوئے سیاستدان, گفتگو میں بھی بڑے احتراز سے کام لیتے ہیں, لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب نے انہیں چلے ہوئے کارتوس قرار دے دیا. اور پھر جب مولانا نے یہ کہا کہ غلطی سے نام منہ سے نکلا تو اسے ایسے لگا کہ انہوں نے یہ بلنڈر کیا ہے اور پسپائی اختیار کر لی. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ باتیں اس وقت کھول کے گڑے مردے اکھاڑ کے مولانا صاحب اچیو کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے انہوں نے اسی انٹرویو کے اندر پہ یہ بھی کہا کہ میں تو یقین ہے میرا پورا کہ یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے کیا, عمران خان کو لانے میں, پھر ان کو سہارنے میں, پھر ان کا ساتھ دینے میں, پھر سیم پیج کرنے میں, اور اسی لیے پھر ایکسٹینشن بھی ملی اور دوسرے صاحب بننا چاہ رہے تھے آرمی چیف. تو یہ سب کے اپنے پرسنل ایمبیشنز بھی اس کے اندر انوالو تھے. تو یہ پورا ایک پروجیکٹ تھا عمران خان. بٹ عمران خان کا پروجیکٹ باجوہ پروجیکٹ تھا اینڈ فیض پروجیکٹ تھا, کہ اس میں خان صاحب بھی, ان کو بھی کچھ مل رہا تھا اور ان دونوں کو بھی کچھ مل رہا تھا. باجوہ صاحب نے تو ایک ایکسٹینشن لے لی نا, مگر میرا خیال ہے اس کے آگے بھی وہ کچھ سوچ رہے تھے کہ وہ کچھ اور بھی مل جائے تو اچھا ہے, ایک آدھ سال اور مل جائے. اور جنرل فیض کا تو یہی مقصد تھا کہ اگلا آرمی چیف جو ہے ان کو بنایا جائے. تو جب یہ جنرل فیض جب یہ ہوا کہ باجوہ صاحب نے سوچا ایک سال اور لینا ہے, تو پھر وہ اگر ایسے ہوتا تو پھر جنرل فیض کو وہ ریٹائر ہو جاتے. تو اس لیے پھر ان دونوں کے راستے الگ ہو گئے. تو پھر جب الگ ہو گئے تو پھر عمران خان اور فیض ایک پیج پہ تھے اور باجوہ صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے. اور باجوہ صاحب نے فلرٹیشن شروع کر دی تھی ان مائی ویو ود دی اپوزیشن. اینڈ وہ دسمبر جنوری میں وہ فلرٹیشن شروع ہو گئی تھی, اور مارچ میں جا کے پھر وہ ایک جگہ پہ پہنچی. وہاں پھر تھوڑی بہت اس قسم کی پل بیک کریں نہ کریں, کیا کریں کیا ہو نہیں, کیونکہ عمران کے ساتھ کافی ٹینشن ہو چکی تھی. ہاں لیکن جانے سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ فوج نیوٹرل ہو چکی ہے. اب بھی اس پر سوال. اب آپ سوچئے یہ کہنا کہ فوج نیوٹرل ہو چکی ہے, یہ تسلیم کرنا ہے کہ اس سے پہلے نیوٹرل نہیں تھی اور پرو عمران تھی. تو یہ بہت بڑی ایڈمیشن تھی, بہت بڑی, کہ اب ہو چکی ہے, نیوٹرل ہو چکی ہے. تو وہ نیوٹرل, یہی نیوٹرلٹی تھی کہ بھئی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کہنا چاہ رہے تھے عمران خان کو کہ میں نہیں پش کر رہا اس کو, اس لیے میں اب نیوٹرل ہو گیا. اور ان کو کہنا چاہ رہے تھے اپوزیشن والوں کو کہ آپ کریں جو آپ کر رہے ہیں. یعنی ڈبل ان اے وے ڈبل گیم, وکٹ کے دونوں طرف. کچھ کنفیوژن تھی, کچھ انسرٹنٹی تھی, کچھ انڈیسیژن تھی, اس قسم کی سچویشن بن چکی تھی. رائٹ. اچھا یہ سچویشن جو ایک اور بننے جا رہی ہے وہ شاید اس کے ابھی بادل چھا رہے ہیں, لیکن آپ سے جاننا ہے کہ وہ ویسا ہوگا جو خطرہ جس کی طرف لوگ نشاندہی کریں. وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف بلکہ پیپلز پارٹی بھی, جی ڈی اے بھی, تمام نیشنلسٹ پارٹیز بھی, وہ سب یہ کہہ رہی ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے. اور پی ٹی آئی تو پروٹیسٹ بھی کرنے جا رہی ہے کنٹری وائڈ. مولانا صاحب بھی یہی ایسے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اور جی ڈی اے نے بھی آج بہت بڑا اجتماع کیا جس میں جماعت اسلامی بھی شریک. کچھ لوگ اسے مماثل قرار دے رہے ہیں سچویشن کو 1977 سے, جب پھر بھٹو صاحب نے کیا یقین دہانی کرائی اور ان کو ٹاپل کر کے کون آ گئے, پھر 10 سال وہ رہے 90 دن میں انتخابات کا کہہ کے. ایسے خطرات ہیں؟ دیکھیے سپرفیشلی لگتا ہے ایسے بظاہراً کہ مسئلہ ہے. مولانا کہہ رہے ہیں میں بھی احتجاج کروں گا, پی ٹی آئی کہہ رہی میں بھی کروں گا, جی ڈی اے نے احتجاج شروع کر دیا ہے. بلوچستان میں نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہم بھی احتجاج کریں گے. سب کے گریوینسز تو ہیں, مگر کیا یہ سارے پی این اے ٹائپ موومنٹ بن کے یہ جو اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اکٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف, کیونکہ جو بھی یہ کریں گے پھر ان کے خلاف جائے گا نا. اگر نئی الیکشن کی طرف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر یہی ہوگا نا کہ یہ جو ابھی ہونے جا رہا ہے یہ رک جائے گا. اور وہ نئی الیکشن کون کرے گا؟ یہ تو نہیں مانیں گے. تو یہ کس کے اوپر پھر ڈیمانڈ جائے گی؟ یہ ڈیمانڈ پھر فوج کے اوپر جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال نہیں ہے. یہ لوگ سب کو پتہ ہے کہ ہم احتجاج اپنا ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا خیال ہے ہم سے کچھ سیٹس چھین لی گئی ہیں. اوپر کس کو دے دی ہیں وہ الگ بات ہے, مگر ہم سے چھین لی گئی ہیں. یا یہ کہ وہ اپنی پاپولیرٹی تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ہم اتنے پاپولر نہیں رہے. جی ڈی اے کو 3 ملتی تھی 2 مل گئی, مطلب بڑا شور ڈال دیا. تو نیشنلسٹ کو 6 ملتی تھی 4 مل گئی ہیں, اس قسم کی بات. تو
تو اس لیے یہ ضرور چھوٹی موٹی ٹنکرنگ ضرور ہوئی ہوگی، مگر اس کا کوئی پروف بڑا مشکل ہے اس کا ہونا. اب مولانا بلوچستان میں نمبر 3 پہ ہیں وہ، پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے آگے ہے، پھر نون لیگ ہے اور پھر یہ ہے. اب مولانا نے اس وقت یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ جو سارے مذاکرات ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے، اس کے اندر مولانا شامل نہیں ہے. جی پاور شیئرنگ ہو رہی ہے نا، تو پاور شیئرنگ میں مولانا کا کوئی رول پریس کانفرنس میں بھی نہیں تھے نا، تو اس کے بعد شاید چنگاری. تو یہ پھر مطلب ہے وہ ان کو اپنی اہمیت بنانا چاہ رہے ہیں نا. اب دیکھیے میں آپ کو یاد دلاؤں، جب مولانا نے 2019 کے اندر ایک دھرنا لمبا چوڑا لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچے تھے، تو اس وقت ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان دا اسپیکٹر آف تھنگس. اس وقت وہی پیپلز پارٹی تھی اور نون لیگ تھی اور پی ٹی آئی تھی. مولانا نے یہ دھرنا کر کے اپنے آپ کو سینٹر سٹیج لے آئے، اور اس وقت ایسے لگتا تھا کہ شاید ان کو اشارہ ملا کہیں سے، اور یہ بھی اشارے کر رہے تھے کہ مجھے اشارہ ملا ہے. ہاں ٹھیک ہے. مگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو پتا تھا کوئی اشارہ وارہ نہیں ملا، اور یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ ان کو اشارہ ملا ہے. کیونکہ اگر جو اشارہ دینے والے ہیں، اگر انہوں نے انڈائریکٹلی مولانا کو اشارہ دیا تو ادھر کہہ دیا کہ ہم نے نہیں دیا، اس لیے انہوں نے جوائن نہیں کیا 2019 میں. اگر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جوائن کر لیتے تو پھر عمران خان بچتا نا. مگر اس وقت تو سیم پیج کا ایک نیریٹو چل رہا تھا، تو یہ تو ہونا نہیں تھا. تو مولانا کو اس وقت میرا یہ تجزیہ ہے کہ مولانا کو مس لیڈ کر کے ان سے یہ کروایا گیا، اور وہ باجوہ صاحب اس وقت تیاری میں تھے ایکسٹینشن کی، تو مولانا سے اپنا کام کروا لیا. کتنی گہری گیمز ہے ویسے. ہاں نہیں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو سوال آپ نے پوچھا، میں سمجھتا ہوں کہ ان سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کسی موڈ میں نہیں ہے کہ یا نہ وہ ڈائریکٹ انٹری کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ کسی کو یہاں میجورٹی دے کے ان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ سارا جو سسٹم بن گیا ہے اس پہ چھوٹا موٹا رول ان کا ضرور ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں نا ویئر دیر اسموک دیر از فائر. مگر یہ بھی بات صحیح ہے کہ اگر زیادہ بڑے پیمانے پہ ریگنگ کرنی ہوتی تو پھر سیٹیں کچھ اے این پی کو ایک دو سیٹیں مل جاتی ہیں، کچھ جماعت کو مل جاتی، کچھ ادھر ادھر مل جاتی، اور پی ٹی آئی کو کے پی میں اتنی لمبی چوڑی سیٹیں نہ ملتی. اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ جس قسم کی گورنمنٹ وہ بنائیں گے اور کس قسم کا غصے کا اظہار کریں گے وہ. تو وہاں تو پھر کوئی ریگنگ نہیں ہوئی پی ٹی آئی کے خلاف. اگر کوئی ریگنگ ہوئی ہے تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے خلاف ہوئی ہے، پی ٹی آئی کو ووٹس دے دیے. ایسے نہیں ہوا. یہ جینیونلی یہ لوگ ہارے ہیں وہاں، ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی تھی. مگر اب یہ کیسے مانے اس بات کو کہ ہم جینیونلی ہارے ہیں؟ کوئی اس ملک میں مانتا ہے کہ میں جینیونلی ہارا ہوں؟ کبھی نہیں مانتا. تو یہ ایک قسم کی اٹینشن گریبنگ ٹیکنیک ہے. ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ان کے اوپر پریشر ہے کہ آپ نے ریگنگ کی ہے یا آپ کے لیے ریگنگ ہوئی ہے کے پی میں. دوسری طرف وہ پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو کہہ رہے ہیں یار اسی بھی تو تاریخ راہوں میں بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بلائیں، ہمیں بھی یاد کریں، ہمیں تو ہم بھی تو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں، کب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بنائے آپ پریزیڈنٹ اینڈ سو آن. تو آپ الگ میں آپ نے بانٹنا شروع کر دیا. بلوچستان میں ہماری حیثیت ہے بھائی، وہ چلو یہ نہیں کوئی ادھر کی بات کرو ہمارے ساتھ، یہ تو نہیں کہ آپ دونوں مل کے وہاں بھی کچھ کر لیں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بائی کریں گی مولانا کی؟ نہیں میرا خیال ہے ان کو آن بورڈ لے آئیں گے. اچھا ہاں وہ لے آئیں گے ان کو بورڈ، بیکاز مولانا کو ناراض کرنے سے ملتا کچھ نہیں. اور مولانا از آلویز اے گڈ ایلائی. ڈونٹ فرگیٹ ان کے پاس بڑی فورس ہے جو کہ سڑکوں پہ آ جاتی ہے، پریشر ڈال سکتی ہے. سو اگر یہ سارا ریگنگ کا جو آپ نے بات کی اور ہر کسی کا سوائے آئی گیس نون لیگ نے ابھی تک اس بارے میں کوئی کھل کے بات نہیں کی ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے، وہ خاموش ہیں اور کچھ زیادہ ہی چپ ہیں. اگر اس ریگنگ کے شور کو جن کو بوتل میں بند کرنا ہو تو کیا سپریم کورٹ ویسے ہی کمیشن بنا سکتی ہے جس طرح 4 حلقے اور 35 پنکچر پہ ایک بنا تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نون لیگ نے زیادہ شور نہیں ڈالا اور ریگنگ. اب بات یہ ہے کہ الزام تو یہ ہے کہ ان کے لیے تھوڑی بہت ریگنگ ہوئی ہے، تو وہ کیسے یہ کہیں کہ جی ریگنگ ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج مریم اورنگزیب نے اور عطا طاہرہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے موٹی بات یہ کی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی والے فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کتنی جعلی فارمز 55 ڈیجیٹل دہشت گردی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ ان کو کہا گیا الیکشن کمیشن میں کہ یہ دکھائیں یا وہ دکھائیں تو انہوں نے دکھاوا کچھ نہیں سر، ٹی وی اسکرینز گریب اسکرینز کر کے وہ دکھایا. آج ویسے اور کیا اس پہ کوئی وزن ہے جو مریم کہہ رہی ہے کہ نہیں؟ آج میں نے بڑے غور سے دیکھی ہے یہ جو پریس کانفرنس پی ٹی آئی نے کی ہے فارن آبزرورز وغیرہ کے لیے. آئی مسٹ ٹیل یو آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ. اچھا، اس میں کوئی حقیقت
فیکٹس نہیں پیش کیے گئے, لوگوں نے اسپیچز کی ہیں آ کے وہاں, سوائے میرا خیال ہے سلمان راجہ اور ایک آدھ نے جس نے کچھ ایویڈنس پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ڈیٹا پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. باقی لوگ آئے ہیں, انہوں نے اسپیچز ماری ہیں, ریٹرک. اور میں کافی میں ڈس اپوائنٹڈ تھا کہ توقع یہ تھی کہ کچھ کانکریٹ ڈیٹا لے کے آئیں گے, کچھ بات کریں گے, کچھ سمجھائیں گے, اور یہ نہیں کہ صرف جیسے کہ ایک جلسے کے اندر اسپیچز کرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جائے گی وہیں بات کہ الیکشن ٹرائیبیونل کے اندر یہ ساری فیکٹس پریزنٹ کرنے پڑیں گے, وہاں پتہ لگ جائے گا کون سی فارم 45 جعلی ہے اور کون سی فارم 45 جعلی نہیں ہے, اور وہاں یہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. لیکن پبلک میں تو بیانیہ پی ٹی آئی نے بنا لیا, پبلک میں پی ٹی آئی نے بیانیہ بنا لیا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی از مچ بیٹر آرگنائزڈ آن سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا, اور انہوں نے پیسے بھی خرچ کیے ہیں, ان کے اندر جذبہ بھی ہے, اور انہوں نے یہ ساری فارم آف کمیونیکیشن ماسٹر کر لی ہے. آج بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی $1 لاکھ دو